خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے سوالات, علماء کرام کے جوابات. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قبلہ مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل امددی صاحب, مفتی حسن روی نیازی صاحب, سب کا بہت شکریہ. خوش آمدید. آپ لوگ اپنے سوالات بھیج رہے ہیں, ہمیں واٹس ایپ نمبر اگر ہو سکے دوبارہ چلا بھی دیجیے, 2-3 مرتبہ چلا دیجیے گا تاکہ لوگ اپنے سوالات بھیج سکیں. آپ آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. اور آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ میں تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں. مجھے وہ ٹیم بتاتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے بہت تعریفی میسیجز بھی آتے ہیں جس میں آپ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بڑی نوازش شان رمضان کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. چلائیے گا, پہلا سوال چلے گا, علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو قرآن میں سورہ توبہ ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے, لیکن جب اگر ہم تلاوت سٹارٹ کریں اور وہ سٹارٹ ہی سورہ توبہ سے ہو رہی ہو تو کیا اس وقت بھی اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس بارے میں بتا دیں. صحیح, اتفاق ہے. میں آپ سے تھوڑے دنوں پہلے یہی سوال پوچھ رہا تھا اتفاق سے. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سورتیں جب نازل ہوئی ہیں تو ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ جو تسمیہ ہے سورتوں کے ساتھ شروع کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی ہر سورت کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو جب سورہ توبہ نازل ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تسمیہ کا نزول نہیں ہوا, اسی لیے حضور جان عالم علیہ السلام نے تسمیہ قرآن پاک میں نہیں لکھوایا, مصحف میں نہیں لکھوایا. تو اسی لیے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا, اور ایک مانوی مناسبت بھی علماء بیان کرتے ہی ہیں. لیکن اگر شروع ہی سورہ توبہ سے کیا تو چونکہ یہ بھی ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ تلاوت کا جب آغاز ہوگا تو تلاوت کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے ہوگا. تو کوئی اگر آغاز ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہو تو ایسی صورت میں تسمیہ پڑھا جائے گا. وہ تسمیہ سورہ توبہ کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا, وہ تلاوت کے آغاز کا تسمیہ وہ پڑھا جا رہا ہے, تو وہ پڑھا جائے گا. رائے مختلف ہے اس میں کچھ تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ظاہر ہے کہ تعوذ پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا, اس لیے کہ یہاں پر بھی جو گفتگو ہے وہ تو بسملہ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اس کو تھوڑا سا اگر آسان کریں, تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو پڑھنا ہے یہ تو قرآن مجید کے عمومی آداب کے اندر شامل ہے. تو وہ کوئی بھی سورہ ہو, کوئی بھی آیت ہو, اس سے پہلے انسان اعوذ باللہ پڑھے, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے, اور پھر اس کے بعد تلاوت کرے, یہ تو ہو گیا آداب. صحیح. سورہ برات یا سورہ توبہ اس کا معاملہ خاص ہے, آغاز سے یا درمیان سے کہیں سے بھی اسے پڑھے تو بسم اللہ نہ پڑھی جائے, اعوذ باللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی رائے آ گئی, دونوں مکاتب فکر کی, اب آپ دیکھ لیجیے اپنے ساتھ. بالکل ٹھیک, مناسب. جی چلائیے گا, اگلا سوال چلے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام محمد سجاد ہے اور میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے کہ لاٹری بیچنا یہ کس طرح, یہ ٹھیک ہے, شرعاً جائز ہے کہ اس میں کیا گناہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں کچھ سٹور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ جاب کرتے ہیں یا ہم لوگ اس سٹور کی فرنچائز خرید لیتے ہیں, تو اس میں لاٹری جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے. ہر سٹور پہ یہاں پہ لاٹری بکتی ہے. تو آیا کہ جب ہم لاٹری بیچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ جائز ہے بیچنا, یا اس میں کوئی گناہ ہے, یا اس کی جو انکم ہے وہ کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوگی؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. صحیح, مناسب. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاٹری جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جوئے میں شمار ہوتی ہے, جس میں یا تو مکمل جو ہے وہ ہار ہے یا مکمل جیت ہے. صحیح ہے. یا تو سارے گئے یا تو سارے آ جاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, یہ جوئے کا طریقہ ہوتا ہے. لاٹری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ انویسٹ کرتے ہیں, ایک ٹوکن, ایک نمبر لے لیتے ہیں. بالکل. اگر وہ لگ گیا تو آپ کو ملٹیپل ہو کر مل جائیں گے. صحیح ہے, ایسے ہی. نہیں لگا تو جو آپ نے دیے تھے وہ بھی گئے. تو یہ ہمارے یہاں پہ اسی کو جوا کہتے ہیں, گیمبلنگ بھی کہتے ہیں. لوٹری کا لفظ بعض اوقات جو ہے وہ لوٹری نہیں ہوتی اور استعمال کرتے ہیں. لکی ڈرو وغیرہ پہ بھی بعض اوقات ایسے ہی کہہ دیا کرتے ہیں. تو آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی کوپن ملتا ہے, اور وہ آپ کو کمپنی اس کوپن پر اگر لگ گیا تو انعام دیتی ہے علیحدہ سے. یہ لوٹری نہیں ہے, بے شک وہ اس کو کہہ رہے ہوں, لیکن ٹیکنیکلی یہ لوٹری نہیں ہے جو جوا ہے. ٹیکنیکلی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ والی صورت جائز ہے, وہ والی صورت, باقی اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں جس میں آپ کا سب چلا جائے, آپ کو سب مل جائے, ایسے وہ ناجائز ہے. وہ کلیئر. یہ کیا رائے ہے؟ سیم. اچھا, ان کی سوال سے اندازہ ہوا کہ اگر, مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلٹی کیا ہے, کہ کہتے ہیں ہم کوئی اسٹور خریدتے ہیں تو لاٹری آئی جاتی ہے ساتھ میں, I don't know how it works, انوائڈیبل ہو جائے تو کیا ہے؟ اگر وہ اس طریقے سے, جس طریقے سے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اصل معاملہ تو کچھ اور ہے مگر ساتھ میں یہ بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے.
تو وہ تو پھر والنٹیئر ہو گیا نا, یعنی اس کی قیمت کا تو کوئی تعلق نہیں ہوا, لیکن یہ کہ یہ چیز تھی اور اس کے ساتھ یہ تو ایک طرح سے فری آف کاسٹ آ گئی کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ایک انسینٹیو کے طور پر تو اس کا یوز نہیں کر سکتے, اس کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ والا معاملہ ہے کہ لاٹری ہی وہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو مشکل ہوگی. اور مفتی صاحب اسی ڈیفینیشن کے تحت پرائز بانڈ جائز ہے اسی وجہ سے کہ اس میں آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ کا سب چلا جائے ایسا. پرائز بانڈ کی جو آپ کی قیمت ہوتی ہے وہ قیمت آپ کو ریٹرن ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. پرائز بانڈ بھی اس لیے کہ یہ اس کا انتظام حکومت کی طرف سے ہے, یعنی ریاست کی طرف سے ہے, وہ ریاست کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اگر یہی عمل غیر ریاست کی طرف سے ہو تو پھر چونکہ اس کے پیچھے سارا پروسیس جو ہے وہ سودی ہوتا ہے تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ریاست آپ سے قرض لیتی ہے, اس کے بدلے آپ کو بانڈ کی صورت میں ایک سلپ دے دیتی ہے, اور پھر ریاست جو ہے وہ اپنے طور پہ شہریوں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی مطلب فائدہ پہنچ جائے ایک انعام دینا چاہتی ہے, اس لیے جائز ہے. لیکن قبلہ اگر یہی کام کوئی انڈیویجول کر رہا ہو, مثال کے طور پہ میں دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں, اب میں نے کہا کہ جناب آپ سب اگر 5-5 لاکھ روپے دیں اور ہر مہینے جو ہے نا آپ کو 70,000 روپے ملیں گے, اس کا فائدہ ہوگا. اب میں کیا کر رہا ہوں, کیا اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو نہیں معلوم. میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ میری گارنٹی ہے کہ ہر مہینے 70,000 روپے ملیں گے. تو اب یہ تو ریاست نہیں کر رہی ہے کام, ایک انڈیویجول کر رہا ہے, تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا, اس میں کاروبار میں بزنس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک پارٹی ہے جو کاروبار کرنا جانتی ہے لیکن اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, ہاں بالکل, اور اس کے 3-4 دوست ایسے ہیں یا دوست نہ بھی ہوں, ایسے کاروباری حضرات ہیں کہ جن کے پاس پیمنٹ ہر وقت ہر آن موجود ہوتی ہے. اچھا, انہیں کاروبار کرنے کا سینس اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو یہ کہتے ہیں مداربہ. صحیح ہے, مداربہ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ کرنے والا پیمنٹ کرتا ہے, یعنی انویسٹ کرتا ہے. اب اس میں جو بزنس مین ہے جو پیمنٹ لے رہا ہے, کیا بزنس کرے گا, کیا منافع ہوگا, تو کیا بزنس کرے گا, یہ پیمنٹ دینے والے کو علم ہونا چاہیے. اچھا جی, ایسا نہیں کر سکتے کہ 5 لاکھ روپے دے دو میں تمہیں 70,000 مہینہ دوں گا, 50,000 مہینہ دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اب جو بزنس کرنے والا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں یہ 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی پیمنٹ لے رہا ہوں, جو اس میں جس بزنس کے ڈپارٹمنٹ میں استعمال کر رہا ہوں وہاں سے مجھے منافع کتنا ہوگا, اتنا % میں رکھوں گا, اتنا % میں اسے دوں گا. یہ پہلے سے بات چیت ہو جائے تو اس لحاظ سے درست ہے. لیکن خالی 5 لاکھ روپے دے دیے, وہ مہینہ دے رہا ہے, وہ پیسوں پر پیسہ دے رہا ہے آپ کو, تو یہ پھر جائز نہیں ہو جائے گا. جی ہاں, یہ اس میں یہی رہا ہے بنیادی مسئلہ وہ جہاں تک پرائز بانڈ کا ایشو ہے اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک مضاربت کا ایشو ہے اس تفصیل کے ساتھ جو بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر کمپنیاں آتی ہیں, وہ شیئرز کو فلوٹ کرتی ہیں, اس کا بھی ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پارٹنر بناتے ہیں, فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر وہ ایک طرح سے اس جو پارٹنرشپ ہے یا اس کے اندر جو حصص ہیں یا اسٹاکس ہیں اس کے اندر شریک بناتے ہیں. تو وہ تو ایک طریقہ ہے کہ جس کے اندر شراکت داری کا ایک مفہوم آ جاتا ہے, مگر جو مضاربت کا بھی طریقہ کار ہے اگر وہ اپنی جائز حدود کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں. یہ جو فکس ڈپوزٹ ہوتا ہے نا بینک میں, تو علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ جس نے فکس ڈپوزٹ میں پیسے جمع کروائے ہیں, 10 لاکھ روپے جمع کرائے, اب اس کو ماہانہ سود مل رہا ہے. اچھا, اسے نہیں پتا کہ یہ کیا بزنس ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اسی لیے علماء اسے سود قرار دیتے ہیں. گارنٹیڈ منی ہے. جی ہاں, یہ فقہ جعفریہ میں فکس ڈپوزٹ کی گنجائش ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو حیلہ شرعی کہا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, مثلا فرض کیجئے کہ مجهول المالک کا عنوان آ جائے, یا مثلا اس کے اندر استنقاص کی ایک بحث آ جاتی ہے کہ کافر بینک ہے, وہ تفصیلات ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال سود کے عنوان سے قطعاً گنجائش نہیں بنے گی. مناسب, ٹھیک. چلائیے گا جی, اگلا سوال چلائیے گا جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کائنات ہے, میں ٹوبا ٹیکسنگ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے وقت جب لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے, اس کے سر پہ جو قرآن پاک کا سایہ کیا جاتا ہے, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ صحیح ہے, شادی کے بعد جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں نا, اصل تو یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے, باقی سارا معاملہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک, آپ جتنی اچھی نیت سے یہ عمل کرتے ہیں اتنا آپ کو پھر اجر و ثواب بھی ملے گا. مگر ہمارے یہاں پہ بعض اوقات اس پر اگر تنقید ہوتی ہے نا, وہ دراصل اس کی نفی نہیں ہوتی, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو فقط انہی کاموں کے لیے استعمال کرو گے کہ رخصتی کے وقت جو ہے وہ بیٹی کے سر پہ رکھ دیا. بھائی اس کو رخصتی سے پہلے قرآن کیوں نہیں دیا, اس کی تعلیم کیوں نہیں دی, اس کو اچھے اخلاق و تربیت کیوں نہیں دی؟ تو اصل مقصود یہ ہوتا ہے. لیکن رہا یہ کہ سر پہ قرآن رکھنا,
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر گھر سے جا رہا ہے کوئی بیرون ملک جا رہا ہے والدین سر پہ قرآن کا سایہ ٹھیک ہے مناسب؟ جی ہاں بالکل یہ ایک نیک فعلی ہے قرآن سے برکت اور استفادہ اور تیمن حاصل کرنا ہے اس میں کوئی حرج. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن اس سے بڑھ کر بہت کتاب ہے کہ اس سے اور بہت استفادہ اصل میں ہوتا صرف یہ نہ کرے جزدان سے نکال کے مٹی صاف کر کے بچی گھر سے جا رہی ہے یا اللہ نہ کرے کوئی دنیا سے جا رہا ہے تب کھول نہیں ہے نہ کریں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ اس میں تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے نہیں یہ جو ہے وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو بالکل نہیں تھا لیکن یہ ناجائز عمل بھی نہیں ہے صحیح کیونکہ سارے عمل ایسے نہیں تھے جو صحابہ کے دور میں تھے اور نہ ہم سارے عمل وہ کرتے ہیں بعد میں بہت سارے کام ہم کرتے ہیں بیسک تھیم دیکھی جائے گی درست ہے کہ نہیں ہے تو پھر درست ہے تو ٹھیک ہے مناسب. کیا رہے مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے جو مباحات ہیں ان کا دائرہ بہت اصالت الاباحہ ہے یعنی عام طور پر بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان کو اصلاً مباح مانا گیا ہے اور پھر اس کے اندر وہی جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس کی جو نیت ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنی پازیٹیوٹی ہے کہ اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے یعنی توقع کیا ہے ایک برکت بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ یہ بچی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی پورے قرآن کو سکھائیں خاص طور پر سورہ نور کی تعلیم اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اگر اس کو پڑھائیں بچی کو خاص طور پر تو بہت زیادہ تاکید ہے اس بات کی. ایک اور سوال ذرا چلائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا فکر حنفی کے علماء کرام سے سوال ہے جی کہ 2 سال پہلے میرے والد جو ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے جس کے بعد سے وہ جاب لیس ہیں اور ان کی ایج اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اب کوئی کام کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو میں ایک آن لائن کمپنی ہے UK کی جس میں کانسرٹس کے ٹکٹس کی پرائس مینیج کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ UK کی کمپنی ہے تو زیادہ تر خریدار بھی UK کے ہی ہوتے ہیں. رائٹ. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجبوری میں یہ کام کرنا جائز ہے کیونکہ گھر میں اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. یا وہ انہوں نے ان کا مخاطب کیا تو میں نہیں سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ نے سوال سمجھ پایا آپ؟ جی یہ جو بہن سوال کر رہی ہیں نا کہ آن لائن جو ہے کوئی کنسرٹ کمپنی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کنسرٹ ہوتے ہیں کنسرٹس کے ٹکٹس مینیج ہوتے ہیں کنسرٹ ہوتے ہیں ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کنسرٹ کس چیز کے ہوتے ہیں کنسرٹ کس چیز کے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ گانے کے ہوں گے. جی تو وہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے ایبیلٹیز دی ہیں آن لائن کام کرنے کی صلاحیت آپ کی ہے تو اور بہت سے ایسے کام ہیں جو جائز ہیں آپ وہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی. اگر ایسی صورت ہو کہ جس میں یہ پوری کوشش کریں یہ بات سننے کے بعد کہ کوئی اور جاب سوئچ کر لیں لیکن فی الحال آمدنی کا ذریعہ صرف یہی ہے تو جب تک کوئی اور جاب نہیں مل جاتی وہ اس صورت میں ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو یہ فری لانس ہے نا. جی ہاں یہ کہیں کام تو نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ جب کسی ادارے میں نوکری ہے اور وہ حرام نوکری ہے یا اس میں حرام کی آمیزش ہے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سمجھ کر اس کو برا سمجھ کر آپ کیجئے لیکن جیسے ہی موقع ملے وہاں سے آپ نکل جائیں تو یہ آزاد ہیں تو اس لیے یہ کہیں پر بھی کر سکتی ہیں تو ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی. لیکن یعنی یہ کہ فی الحال وہ فری لانسر ہیں ابھی یہاں کام کر رہی ہیں اب وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ سن لیا تو اب میں فوری طور پہ کوئی اور فری لانس کام پکڑ لوں تاکہ اس سے پیسے آ جائیں. کبھی کبھی کام فری لانس کی نوعیت ہوتی ہے آپ کو 10 گھنٹے میں مل جاتا ہے کبھی 2 مہینے میں نہیں آتا تھا تب تک کے لیے اگر اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تب گنجائش بنے گی؟ نہیں اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ فی الحال اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے اور آپ اس وقت نہیں چھوڑ سکتی چھوڑنا آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا تو بامر مجبوری اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر فوراً چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک اس پہ رائے کچھ عقل مہتا والی اگر نوبت آ جائے نا عقل مہتا کہتے ہیں مردار کھانے کا معاملہ مردار کھانے کا معاملہ یعنی جس کو کہیں کہ جناب اگر اس وقت اگر میں یہ مردار نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا اگر واقعی ایسی کیفیت ہے تو پھر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے بہت سارے کیسز میں اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہوتا نہیں ایسا لیکن واقعی اگر ایسا ہے پھر تو ہماری کوئی گفتگو نہیں دین وی آر اسپیچ لیس. لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو کر لیں ورنہ پھر بہرحال کسی اور آلٹرنیٹیو کی طرف جو مفتی صاحب نے مشورہ دیا اس کی طرف صرف کوالٹی آف لائف تھوڑی سی کمپرومائز ہو رہی ہے تو پھر اجازت نہیں بنے گی. اگر ایسا ہے کہ کل صبح کھانے کو کیا ملے گا اگر چھوڑ دیا میں نے اسی لیے یہ تعبیر استعمال کی عقل مہتا بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں صحیح بالکل ٹھیک. جی چلائیے اگلا سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام دانیال ہے جناب. اس ٹائم دبئی میں ہوں اور میری 31 تاریخ کی واپسی ہے. ٹھیک ہے. 31 تاریخ کو دبئی میں 21واں روزہ ہوگا اور پاکستان میں جب میں پہنچوں گا تو وہاں پہ 21واں روزہ اختیار کیا جائے گا. صحیح ہے. تو میری علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ مجھے اس حساب سے 30 روزے رکھنے ہوں گے یا 31 روزے اگر بن رہے ہوئے اینڈ پر
तो 31 रोज़े मैं रखूँगा, सही, क्योंकि मेरा एक रोज़ा आगे चल रहा होगा। ठीक बताएं ठीक। मेहरबानी। पहले तो मैं ये हैरान हूँ कि अपना शेड्यूल हमें क्यों बता रहे हैं कि मैं इस तारीख को पहुँच रहा हूँ, लेकिन असल सवाल ये है असल में इसलिए। ठीक, ये जहाँ पर मौजूद होंगे उस जगह का एतबार होगा। अभी ये दुबई में है, वहाँ का एतबार है। जब दुबई से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आ जाएंगे, यहाँ का एतबार होगा। अगरचे इनके 30 रोज़े हो चुके हों और यहाँ पर एक रोज़ा अभी बाकी है, तो चूँकि फ़मन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फलयसुम, जो तुम में से रमज़ान का महीना पाए तो रोज़ा रखे। तो यहाँ रमज़ान का महीना मौजूद है, तो ये यहाँ रोज़ा रखेंगे वो वाला भी। यानी वो भले 31 हो जाए, वो 31 उसे नहीं कहा जाएगा, वो इनका तो रमज़ान रमजान के 29 या 30 रोजे फर्ज नहीं है, बस ये जहाँ रमजान पाले वहाँ बस। हाँ, रमज़ान पाले, असल जितने तादाद का मसला नहीं है, तादाद का इशू नहीं है, जितने जो है वो आ जाए। अब यहाँ आएंगे रोज़ा रखेंगे, भले अब इसमें परेशान ना हो कि मेरे तो 31 हो गए, और अगर हो भी गए तो सवाब का ही काम है, नेकी के काम में। इसी तरह किसी के 28 भी हो सकते हैं, 28 29 भी हो सकते हैं कि वो कहीं गया। 28 का तो खैर नहीं है, 29, लीप ईयर तो नहीं हो सकता। 28 का तो नहीं, उसमें तो यह है कि फिर एक रोज़ा रखना होता है। मुझे दाऊदानी साहब की मानी खेज मुस्कुराहट बता रही है कि राय कुछ मुख्तलिफ है इनकी। नहीं, अच्छा नहीं है, नुक्ते और शोशे के फर्क के बगैर तायद करता। अच्छा, जो हाल सीन का है वही आज शीन का है इसमें। अच्छा, वो मुस्कुराहट जो है वो इत्तेफाक वाली है। सुभान अल्लाह, मैंने कोशिश की लेकिन ये कि नाकाम बना दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है। बस ये आखिरी में सवाल, वक्त कम है इसलिए मैं वैसे ही सवाल कर लेता हूँ। आया तो जो आखिरी 1 मिनट है कि हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में ही जमात करा लेते हैं, तो ऐसा करना ठीक है? आप फ़िक़्ह जाफ़िरिया के एतबार से बता दीजिए। ठीक है, कोई मसला नहीं जनाब। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कर, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उलमा कराम का, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हमारा क्विज़ का मुकाबला है बउनवान शान इल्म। इंशाअल्लाह हम ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।